الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ عن عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما قال كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتبه فنهتني قريش وقالوا رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأومى بأصبعيه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز دوستو اور سماعت کرنے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج 9 جنوری 2022 بروز اتوار ہے اور بہاولپور کی عظیم ترین سرزمین تحصیل احمد پور شرقیہ میں مدرسہ زینب للبنات میں بھائی محمد زاہد کی دعوت پرخلوص پر میں موجود ہوں۔ ہماری اسٹیج پر معززین کا ایک مجمع موجود ہے اور میری معلومات میں یہاں مردوں سے زیادہ خواتین سامعات موجود ہیں، اور صحیح البخاری کا آخری درس حدیث ابھی ہوا ہے۔ میں بھی آپ کی خدمت میں عظمت اور مقام حدیث پاک کے حوالے سے چند معروضات پیش کروں گا۔ میرے دوستو، یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم بھی اللہ کی بات ہے اور حدیث پاک بھی اللہ کی بات ہے۔ فرق یہ ہے، لفظ خدا کے مطلب بھی خدا کا تو قرآن ہے، مطلب خدا کا لفظ مصطفیٰ کے تو حدیث پاک ہے۔ قرآن کریم سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113 میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے پاک پیغمبر، رب کریم نے تمہارے اوپر قرآن بھی نازل کیا ہے اور حدیث پاک کو بھی نازل کیا ہے۔ قرآن اور حدیث کو نازل کر کے آپ کو ان علوم سے روشناس کرایا ہے جن سے پہلے آپ واقف نہیں تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ یہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ جیسے قرآن اوپر آسمانوں سے آیا ویسے حدیث پاک بھی اوپر آسمانوں سے آئی ہے۔ اس سے سمجھ آیا قرآن کریم بھی آسمانی پیغام ہے اور حدیث پاک بھی آسمانی پیغام ہے۔ آج ہم درس حدیث پاک میں موجود ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ رسالت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن کریم کی تشریح ہیں، قرآن کریم کی تفسیر ہیں، قرآن کریم کی وضاحت ہیں، قرآن کریم کی ایکسپلینیشن ہے، اور قرآن کریم کی بات کو کھول کر سمجھنا ہو تو پیغمبر کی احادیث پاک کا مطالعہ کر لیا جائے۔ کیوں؟ قرآن کریم نے رسول کریم کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ حدیث پاک کے ذریعے قرآن کریم کی باتوں کو آپ سمجھائیں، حدیث پاک کے ذریعے قرآن کریم کے مراد کو آپ بتائیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیغمبر کریم کی ڈیوٹی ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ محبوبم، قرآن آپ کی طرف اترا ہے
اس قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا ہے اس کی تشریح بھی آپ نے کرنی ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر نے قرآن کریم میں جو مفہوم موجود ہے، جو مراد و مطلب موجود ہے، اس کی تشریح اپنے حدیث پاک میں کی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ حدیث اتنی حیثیت کی حامل ہے، اتنے مقام اور مرتبے کی حامل ہے کہ اگر کوئی آدمی حدیث کا انکار کر دے تو اللہ رب العزت اسے فرعون بنا دیتے ہیں۔ یہ کوئی میں بڑھ کے نہیں مار رہا، میں اپنے پاس ثبوت اور دلیل رکھتا ہوں۔ آپ میں صاحب مطالعہ آدمی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب فرعون غرق ہوا تھا تو تورات ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ فرعون جب غرق ہوا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، قرآن کریم نے جو متعدد بار ذکر کیا کہ فرعون ڈوبا، فرعون غرق ہوا، فرعون مرا، فرعون کو رب نے دنیا کے لیے نشان عبرت بنایا، تو ابھی تورات نہیں اتری تھی۔ فرعون نے تورات کو دیکھا نہیں تھا، جب دیکھا نہیں تھا تو انکار کیسے کرتا؟ تو فرعون غرق کیوں ہوا؟ ابھی تو اللہ کی کتاب نہیں آئی تھی۔ فرعون مرا کیوں؟ اللہ کی کتاب تو نازل نہیں ہوئی تھی۔ فرعون پہ عذاب کیوں آیا؟ ابھی تو اللہ نے کتاب تورات بھیجی ہی نہیں تھی۔ اس کا ایک ہی جواب ہے، نکات افغانی میں شمس الحق افغانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ حدیث موسیٰ کا انکار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی احادیث کا انکار فرعون کو لے ڈوبا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی احادیث کا رد کرنا فرعون کو ذلیل کر گیا اور اس پر غرق کا عذاب آیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام فرعون کے پاس گئے تھے، کوئی سختی میں بات بھی نہیں کی تھی۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ رکوع نمبر 2، رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، آپ اور آپ کے بھائی حضرت ہارون جائیے، فرعون سے گفتگو کیجئے۔ طرز گفتگو، وے آف دا ٹاکنگ، گفتگو کے اصول و آداب کیا ہوں؟ فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس سے نرم گفتگو کرنا، پیار سے بات کرنا، انداز تبلیغ اختیار کرنا، اور اس کے ساتھ اس نرم لہجے میں بات کرو، لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے نصیحت پکڑے، او یخشا، یا رب کا دل میں اس کے خوف ظاہر ہو جائے تو میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ اس طرح نرم انداز میں حضرت موسیٰ نے احادیث پیش کی، حضرت ہارون نے حدیث پیش کی، لیکن فرعون ماننا تو چھوڑیں، فرعون مقابلے پہ آیا اور کہنے لگا آپ جادوگر ہو۔ قوم کو تیار کیا، کہا ان ہذان لساحران یریدان، یہ دونوں بھائی آئے ہیں، بڑا جادو سیکھ کر آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ قوم کو یہاں سے بے بس کر کے نکال دیں، لہٰذا ہم بھی جادوگر بلائیں گے۔ احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور کے دوستو، فرعون نے بڑے بڑے ماہر بلائے، جادوگر آئے، وہ اپنے علوم، اپنے فنون کو لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف، 70,000 جادوگر ایک طرف، انہوں نے رسیاں پھینکی، اس پر مسمرزم کیا، اس پر کوئی ہپنوٹائز جادو کے ذریعے کوئی چیز پڑی تاکہ لوگوں کو ہلتی ہوئی نظر آئیں۔ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو فرمایا یا موسیٰ لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ آپ اپنے دل میں خوف نہ لانا، آپ غالب رہیں گے۔ کیا کریں؟ والق ما فی یمینک، آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، آپ اسے نیچے پھیریے، نیچے ڈالیے۔ جب انہیں پھینکا تو تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، قرآن کریم کہتا ہے ڈنڈے کے نیچے جانا تھا، اژدہا بن کے 70,000 ان سانپ کی رسیوں کو وہ کھا گیا، اور اس کے بعد جادوگر ناکام ہوتے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تھے۔ فرعون کی محنت ضائع ہو گئی، کرائے پہ لائے ہوئے اپنے بندے چلے گئے۔ جادوگروں نے جب دیکھا نا تو ان کے دل میں آیا ہوئے تم نے بہت لوگوں کو اپنے اس دو پیج میں گمراہ کیا ہے، آج توبہ کر لو، آج وقت کے نبی کی حدیث کو مان لو اور احترام کر لو۔ وہ سارے گر گئے سجدے میں اور کہنے لگے اے اللہ تو موسیٰ اور ہارون کا نبی ہے اور میں بھی
وہ جادوگر اعلان کر رہے کہ ہم بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے نبی پر ایمان لا رہے ہیں۔ فرعون احادیث کا منکر، تو آگے کیا؟ متکبر بنا۔ انہوں نے کہنے لگا قبل ان آذن لکم، میری پرمیشن، سرکاری حکم کا انتظار نہیں کیا، اس سے پہلے ایمان لانے آگئے، آؤ میں تمہیں سزا دوں گا۔ کیا سزا دوں گا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اگر کسی کا دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا، اور کسی کا بایاں پاؤں کاٹوں گا تو دایاں ہاتھ کاٹوں گا۔ وَلِيُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور پھر میں تمہیں یہ درخت کے جو تنے تھے کھجوروں کے، ان تنوں پہ تمہیں تختہ دار بنا کر پھانسی پہ لٹکاؤں گا۔ تم نے میری بات نہیں مانی۔ یہ 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کے صحابی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، ایمان کا مقام دیکھیں۔ جواب دیا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، لگا اپنی دولت، لگا اپنی طاقت، اپنی پاور کو استعمال کر، تجھ سے جو ہوتا ہے ہو جائے، ہم ایک بار ایمان لائیں تو 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ میری بات کا مطلب، حدیث کا انکار کیا، فرعون ظالم بنا، اور انہوں نے حدیث کا احترام کیا، یہ مؤمن بنے، صاحب ایمان بنے۔ ابھی تورات نازل نہیں ہوئی تھی، فرعون ڈوب گیا، یہ کامیاب ہو گئے، وہ مر گیا، یہ آباد ہو گئے، وہ کافر بنا، یہ مؤمن بنے، وہ دوست بنے، یہ دشمن بنا فرعون۔ وجہ حدیث کا انکار ہے یا حدیث کا اقرار ہے؟ حدیث پاک کی اتنی اہمیت ہے۔ آپ حدیث پاک کو یوں نہ سمجھے یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ غریب ہے، یہ فلاں ہے۔ لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی حدیث ضعیف ہے۔ ان بے وقوفوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ضعیف کہتے کسے ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ضعیف کا مطلب، لوگ سمجھتے ہیں ضعیف حدیث کا معنی جھوٹی حدیث ہے۔ نہیں بابا، ضعیف حدیث سچی حدیث کا نام ہوتا ہے۔ ضعیف کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس میں شاید ایسا کوئی راوی ہے جو کبوتر بازی کرتا ہے، کوئی ایسا راوی ہے جو بازار میں کھڑے ہو کے کھاتا ہے، کوئی ایسا راوی ہے جو سر ننگے گھومتا ہے، کسی چھوٹے موٹے گناہ میں مبتلا ہے، اس راوی کے آ جانے کی وجہ سے روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اس کا بھی حل ہے، محدثین فرماتے ہیں بڑا آسانی سے حل ہے۔ وَمِمَّا يُصَحِّحُ الْحَدِيثُ أَيْضًا عَمْلُ الْعُلَمَاءِ عَلَى فَوْقِهِ، ابن الحمام نے التحریر میں لکھا، فرمایا لوگو اگر اس حدیث کی طرح کسی محدث و مفسر و فقیہ عالم کا عمل مل جائے تو وہ ضعیف حدیث بھی صحیح کہلانا شروع کر دیتا۔ تو بڑا آسانی سا حل موجود ہے۔ اور پھر اذا تلقت الامت الضعیف یعمل بہ الصحیح حتی انہ ینزل منزلۃ المتواتر۔ حضرت امام عبد الرحمن السخاوی المتوفى 902 ہجری رحمہ اللہ، یہ فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث کی پہلی جلد میں لکھتے ہیں، فرمائے لوگوں اگر حدیث ضعیف مل جائے، اگر اس کو اس وقت کے فقہا قبول کر لیں، وہ ضعیف نہیں رہتی، وہ صحیح کہلانا شروع کر دیتا۔ متابع مل جائے، مشاہد مل جائے، یقوی بعضہ بعضا، 1-2 روایتیں مل کر صحیح ہو جاتی ہیں۔ فتنہ حدیث کا بغض رکھنے والے اپنے دلوں میں ان اصولوں سے ناواقف ہوتے ہیں، اجی یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ویسے ہے، جی ویسے ہے۔ نا بابا، تیرا ایمان ضعیف ہو چکا ہے، تجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، احادیث پاک کی محفل میں تو میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، آپ کی توجہ ہے؟ اور میں اپنی ماں و بہنوں سے گزارش کروں گا میرے اس جملے پر ذرا غور کرنا۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، حدیث پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں یا قرآن پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں؟ سوچ کے جواب دینا۔ ہم نماز میں حدیث نہیں پڑھتے؟ زبردست، جزاک اللہ، ایکسیلنٹ، یہ جواب ہے۔ ہم دونوں پڑھتے ہیں بابا نماز میں۔ ہم نماز شروع حدیث سے کرتے ہیں۔ مولانا سبحانک اللہم کسی پارے میں ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک کس پارے میں؟ پورے 30 پاروں میں نہیں ہے۔ اچھا، تھڈاؤں نماز شروع حدیث تو کی تھی، ہم نے شروع نماز حدیث سے کی ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں ہم نماز میں حدیث نہیں پڑھتے؟ اچھا چلو میں آپ کو شمار کروا دیتا ہوں، ہم ایک نماز میں کتنی حدیثیں پڑھتے ہیں، آؤ ذرا گن لیتے ہیں۔ ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کسی پارے میں نہیں ہے حدیث پاک میں، ایک حدیث۔ اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ تعوذ کسی قرآن کی آیت میں نہیں ہے، لفظ تعوذ قرآن میں نہیں ہے، حکم تعوذ قرآن میں ہے۔ فاستعذ باللہ، قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ پڑھو، اعوذ باللہ کا لفظ حدیث میں ہے۔
قرآن میں حکم تحفظ ہے، لفظ تحفظ نہیں ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوسری حدیث ہم نماز میں پڑھتے ہیں. تیسرے نمبر پہ بسم اللہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ آیت ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ قرآن کریم ہے. اس کے بعد آمین کہتے ہیں. آمین حدیث پاک ہے، آمین قرآن نہیں ہے، یہ حدیث ہے. صحیح مسلم کتاب الصلاح میں موجود ہے. رسالت امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین. جب اکیلا امام فاتحہ مکمل کر لے تو مقتدی نے پھر آمین کہنی ہے. یہ آمین حدیث میں ہے. تو جب 3 حدیثیں ہو گئیں، چوتھی حدیث یہ جو ہم رکوع میں جاتے ہیں اور رکوع کی تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھ لو، ساتھ وبحمدہ پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو بھی ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک میں ہے. سمع اللہ لمن حمدہ حدیث پاک میں ہے. ربنا لک الحمد حدیث پاک میں ہے. سجدوں کی تسبیح حدیث پاک میں ہے. سجدوں کے درمیان رب اغفر لی ورحمنی حدیث پاک میں ہے. التحیات للہ والصلوات پیغمبر کی حدیث ہے. اللہم صلی علی محمد پیغمبر کی حدیث ہے. اللہم بارک پیغمبر کی حدیث ہے. ربی جلنی پڑھے تو آیت ہے، لیکن اللہم اغفر لی ذنوبی بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ بھی حدیث ہے. دائیں طرف سلام پھیریں یہ بھی حدیث ہے، بائیں طرف سلام پھیریں یہ بھی حدیث ہے. یہ 12 حدیثیں ہیں، 1 درجن احادیث ہیں جو ہم نماز میں باقاعدہ پڑھتے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نماز میں حدیث نہیں پڑھتے. ہم تو بابا نماز میں حدیثیں ہی حدیثیں پڑھتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی حدیث کی بات نہیں ہے. مکمل اور کئی احادیث ہم نماز کے اندر پڑھ لیتے ہیں. تو نماز میں احادیث شاید قرآن کریم سے زیادہ ایک عام آدمی پڑھ لیتا ہے. تراویح میں آپ قرآن زیادہ پڑھ لو گے، لیکن عام نمازوں میں حدیثیں زیادہ چل جاتی ہیں. علیحدہ علیحدہ قسم کی حدیث پڑھی جا رہی ہوتی ہیں اور یہ نماز ہے. اور جب وتر ہم پڑھتے ہیں، یہ جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے یہ قرآن کریم میں ہے، بولیے حدیث پاک میں ہے. یہ تو یہاں ایک مزید بڑھ گیا، یہ بھی حدیث پاک ہے. صلاۃ التسبیح آپ پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح میں یہ جو آپ تیسرا کلمہ مکمل پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ قرآن کریم میں ہے، یہ حدیث پاک میں ہے. تو یہ بھی احادیث پاک ہے. تو نماز میں پیغمبر کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں. اندازہ لگاؤ حدیث کا مقام کتنا ہے. اور پھر میں یہاں ایک بات مزید بھی کہتا ہوں، احادیث پاک کی ویلیو اتنی ہے، احادیث پاک کی حیثیت اتنی ہے، احادیث کا مقام اتنا ہے کہ اللہ جل شانہ حدیث پاک کو اپنا حکم بیان فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو حضور نے فرمایا وہ میرا حکم ہے. کہاں؟ آؤ کھولیے، میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی آیات سے اس بات کا استدلال کرنے لگا ہوں. رب کریم نے دوسرے پارے کے پہلے صفحے پہ رسالت مآب کے حکم کو اپنا حکم فرمایا ہے. یہ دوسرا پارہ سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 144 145 جسے تحویل قبلہ کہتے ہیں. ان آیات میں رب العزت فرماتے ہیں سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اس آیت کا پس منظر تہ منظر یہ ہے، رسالت مآب مدینہ طیبہ میں موجود ہے. 17 مہینے حضور پاک علیہ السلام نے شمال کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہے، لیکن دل میں تھا میرے مولا بیت اللہ قبلہ کر دے، کعبۃ اللہ قبلہ کر دے، مکہ مکرمہ قبلہ کر دے. یہ دل میں تھا. رب نے فرمایا میرے پاک پیغمبر مجھے بڑی اچھی طرح آپ کی دلی رضا معلوم ہے، آپ کی دل کی خواہش معلوم ہے، آپ کی مرضی معلوم ہے، لیکن ایک وقت کا انتظار کیجئے، میں یہ حکم آپ پہ نازل کروں گا. آپ منہ اس طرف کریں. بنی عبد الاسد کا محلہ ہے، قبلتین مسجد میں ہیں. رسالت امام ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں. بیت المقدس سے منہ ہٹنے کا حکم آیا. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. حضور دوران نماز 2 رکعتیں ایک طرف 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں. میرے دوستو جب بیت اللہ قبلہ بنا اعتراض کرنے والے آئے. لوگوں نے کہا مسلمانوں کے قبلے کو کیا ہو گیا؟ ان کا کعبہ ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، کبھی دائیں تو کبھی بائیں، کبھی ادھر تو کبھی ادھر. اوہ قبلے بھی بدلتے رہتے ہیں، اوہ کعبے بھی بدلتے رہتے ہیں، جہت سجود بدل رہے ہو، جہت عبادت بدل رہے ہو. یہ کیا؟ اس طرح کے اعتراضات کیے
تو رب کریم نے پیغمبر کریم کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو تمہیں اعتراض کا حق نہیں بنتا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ لوگو یہ حکم ہم نے دیا تھا بیت المقدس کی طرف منہ کرو، اور اب بھی حکم ہم نے دیا ہے بیت اللہ کی طرف منہ کرو۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں پیغمبر کا ماننے والا ایماندار کون ہے اور اعتراض کرنے والا غدار کون ہے۔ یہ آیت کریمہ اتری، اس نے دو باتیں واضح کر دیں کہ بیت المقدس کا حکم بھی اللہ نے دیا، بیت اللہ کا حکم بھی اللہ نے دیا۔ بھاولپور کے مسلمانوں ذرا مجھے ایک بات کا جواب دیں، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک پورا قرآن اٹھا لیں، 114 سورتیں اٹھا لیں، 86 مکی 28 مدنی اٹھا لیں، 540 رکوع اٹھا لیں، 120 پاؤ اٹھا لیں، 7 منازل اٹھا لیں، 30 پارے اٹھا لیں، کسی پارے میں، کسی صورت میں، کسی آیت میں، کسی رکوع میں، کسی پاؤ میں یہ لفظ نہیں ہے کہ حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر لو، یہ لفظ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو رب نے یہ کیوں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا؟ اس کا حکم ہم نے دیا تھا۔ اللہ اگر تو نے دیا ہوتا تو قرآن میں ہوتا، اللہ جب تو نے دیا تھا تو آیت میں ہوتا، وہ آیت میں حکم نہیں ہے، وہ کہاں گیا؟ اب دو باتیں ہیں، ایک کافرانہ سوچ ہے، ایک اسلامیانہ سوچ ہے۔ کافرانہ سوچ یہ ہے کہ قرآن بدل دیا گیا ہے، وہ پیغمبر کی جماعت پر عدم اعتماد کا اظہار کریں کہ نعوذ باللہ نبی کے صحابہ، نبی کی اہل بیت نے غلطی کی اور اس میں آیات رد و بدل کر دیں۔ یہ کافرانہ سوچ ہے، اسلامی سوچ نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم کا اعلان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اتارا بھی اللہ نے ہے، حفاظت بھی اللہ نے کی۔ اسلامی سوچ یہ نہیں ہے، اسلامی سوچ ہے کہ جو پہلا حکم تھا وہ حضور کی حدیث میں تھا، ادھر منہ کرو، پھر جو دوسرا حکم آیا کہ بیت اللہ کی طرف کرو وہ آیت میں ہے۔ میرے اللہ نے حضور کے حکم کو اپنا حکم فرما کر حدیث کی عظمت کا اظہار کیا ہے، ورنہ تو آیت نہیں ملے گی، آیت نہیں ملے گی۔ ماننا پڑے گا لا محالہ اس بات کو کہ پیغمبر کریم کا حکم گویا اللہ کا حکم ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی مانتا ہے گویا اس نے اللہ کی مانی۔ اور سنیں، جو حدیث کا انکار کرنے والا ہے اس کا ایمان تو نہیں ہے، کیا عقل بھی نہیں ہے؟ عقل ہے، سوچ و خرد، فہم و فراست ہے، یا دماغ کی یہ اوپر والی منزل اس کی خالی ہے؟ تو قرآن کریم سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 دوسرے پارے کی پہلی لائن کے دوسرے لفظ میں جواب دیا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، یہ لوگ بے وقوف ہیں۔ سفیہ پرولر ہے، جمع ہے، اس کا سنگولر اور واحد بنتا ہے سفیہ، سفہاء جمع ہے، سفیہ بے وقوف، اسٹوپڈ مین، سفہاء بہت زیادہ بے وقوف لوگ۔ پتہ چلا حدیث کا منکر ایمان سے بھی خالی ہے اور عقل سے بھی خالی ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ یہ رب کریم نے فیصلہ کیا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں احادیث پاک کی اہمیت کتنی ہے، احادیث پاک کی ویلیو کتنی ہے اور احادیث کی حیثیت کتنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، پاک پیغمبر جب کوئی بات حدیث پاک کی روشنی میں فرما دے تو وہ صرف حدیث نہیں ہوتی کہ آپ کہیں نری حدیث ہے بس، نہ بابا، وہ حدیث بھی ہوتی ہے اور اللہ کی بات بھی ہوتی ہے۔ دلیل آپ بڑی آسانی سے نکال لیجئے، قرآن کریم میں رب کریم نے ہمیں ایک ایک چیز کی بات کی وضاحت کر کے پیش کر دیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں 27واں پارہ سورۃ نجم آیت نمبر 3 آیت نمبر 4 نکال کر پیش کر رہا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس آیت کا ترجمہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ،
پیغمبر کریم کوئی لفظ بولتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، اور خالی وحی اپنی بھی نہیں، وحی یوحا، آسمان سے آئی ہوئی۔ سنیں یہ جو لفظ ہے نا کہ وما ینطقو، یہ اہل علم جانتے ہیں، یتکلم نہیں ہے، ینطقو ہے۔ اگر لفظ اترتا نا وما یتکلم عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا تو کلام مطلب نکلتا، اور وما ینطق ہے تو نطق مطلب نکلتا ہے۔ نطق اور کلام کا فرق سمجھے تو آپ کو حدیث پاک کا عقیدہ سمجھ آئے۔ ایک کلام ہوتا ہے کمپلیٹلی سینٹینس، جسے کہتے ہیں مکمل جملہ، مرکب مفید، مرکب تام، مکمل جملہ، اور کبھی ہوتا ہے انکمپلیٹ سینٹینس، ادھورا جملہ، مرکب ناقص، مرکب غیر مفید ہمارے نحویوں کی زبان میں، مکمل نہیں، ادھورا جملہ۔ پورا جملہ ہو تو کلام ہوتا ہے، ادھورا ہو تو کلمہ اور نطق کہلاتا ہے۔ رب کریم نے وما یتکلم نہیں فرمایا، وما ینطق فرمایا کہ پیغمبر ادھورا جملہ بھی بولے تب بھی اللہ کی طرف سے، پورا تو دور رہا، کیونکہ علمنا منطق الطیر، بعضوں کا نطق کا اطلاق تو اس زبان پر بھی ہوتا ہے جو عام طور پہ سمجھ بھی نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ تو وما ینطق عن الہوی، پیغمبر کریم جب بولتے ہیں پورا جملہ بولیں تو ہے ہی اللہ کی طرف سے، ادھورا فیصلہ بھی فرما دیں تو بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ حدیث پاک کی اتنی اہمیت ہے، اتنی ویلیو ہے۔ اور میرے دوستو، پیغمبر کریم کے حدیث کے مرتبے پر ایک بات عرض کروں، اگر حدیث پاک کی اہمیت کو گہرائی، شریعت کی گہرائی کی نظروں سے دیکھا جائے تو ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے۔ سنن نبی داود، امام سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ، حدیث پاک کی مایاناز کتاب ابو داود کی جلد نمبر 2، کتاب العلم، باب کتابت العلم کے تحت حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت لائے ہیں، جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے ابھی، وہی روایت، یہ میں اس کا ترجمہ اور تھوڑی تشریح آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں کل شیء اسمعہ من رسول اللہ اکتبہ، قرآن کریم بھی لکھا جاتا تھا، میں حضور کی حدیثیں بھی لکھنا شروع کر دیتا تھا، میں لکھتا جاتا حضور کی حدیثوں کو ضبط بالکتابہ میں اپنے پاس رجسٹر جو اس زمانے کا تھا محفوظ رکھتا۔ فنہتنی قریش کے اجلہ صحابہ نے مجھے روکا اور مجھے کہا ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، اوے ہر بات لکھتا ہے سادے بندے، ہر لفظ نہ لکھ۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا حضور پاک کبھی غصے میں کوئی بات فرما دیں، کبھی پیار میں فرما دیں، جو گپ شپ مصطفیٰ ہے تو اس کو بھی لکھ لیتا ہے، ہر بات کو لکھنے پہ تلا بیٹھا ہے، اوے ہر چیز نہ لکھ، دینی مسئلہ ارشاد فرمائیں وہ لکھا کر، باقی باتوں کو لکھنا چھوڑ دے۔ فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، کہتے ہیں میں لکھنے سے رک گیا۔ فَذَكَرْتُ أَوْ قَالَ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ذَلِكَ، کہتے ہیں میں نے یا کسی بندے نے حضور پاک سے یوں عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ، عبداللہ اچھا بلا حدیثیں لکھتا تھا، ایک دستاویز تیار کر رہا تھا، ان بزرگوں نے منع کیا، اور منع بھی کسی بغض کی بنیاد پہ نہیں، شفقت کی بنیاد پہ منع کیا کہ ہر جملہ لکھتا ہے، ہر بات نہ لکھ، کبھی غصے میں بات ہوتی ہے، کبھی پیار میں ہے، کبھی گرم بات ہے تو کبھی نرم بات ہے، تو ہر بات لکھنے پہ تگڑا بیٹھا ہے، صرف مسائل لکھا کر، باقی لفظ نہ لکھ حدیث کے۔ تو عبداللہ نے چھوڑ دیا ہے لکھنا، اب حکم فرمائیں، ارشاد فرمائیں، آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں رسالت میں آپ نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور فرمایا اکتب، عبداللہ لکھنا شروع کر، رکنا نہیں۔ فَأَوْمَا بِأَصْبَعِهِ إِلَى فِيهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اپنی انگلی مبارک کو اٹھایا، یہ وہی انگلی جو چاند پہ گئی تھی اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر، دو ٹکڑوں میں بدلا تھا، اسی کو اپنی ہونٹ مبارک کی طرف کر کے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں تمہارے نبی کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، غصہ ہو یا پیار ہو، نرمی ہو یا گرمی ہو، تمہارا اللہ تمہارے نبی کی منہ سے حقیقت نکلواتا ہے، لکھنا شروع کر دو۔
अकीदे हयातुन नबी। हर बात को लिखा कर, ये न देखा कर कि ये गुस्से की बात है, ये नरमी की बात है। ये हदीस पाक मौजूद है। इनने फिर लिखना शुरू कर दिया। इससे पता चला पैगंबर की हदीस मगलूबुल हाल नहीं हुआ करती कि इस पे कोई गलबा कर ले, कोई इस पर हुजूर गुस्से में हो तो हदीस गलत हो जाए और प्यार में हो तो हदीस ठीक हो जाए। नऊज़ु बिल्लाह, ये काम नहीं है। और मेरे दोस्तों, हदीस पाक के इस मर्तबे पर एक बात अर्ज करूं, इस वैल्यू वाली हदीस पर, इस मर्तबे वाली हदीस पर आपकी औलादें आज कुरान करीम के साथ हदीस पाक का ख़त्म कर रही हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मेरी वो बहनें जिन्होंने इस कलाम पाक का तशरीह हदीस पाक को अपने सीने में बिठाया है। मुबारकबाद की मुस्तहिक है वो माँ जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया जो हदीस पाक पढ़ने के लिए इस मदरसे में बैठी है। और मुबारकबाद का मुस्तहिक है वो वालिद जिसने अपनी तग्गो दो के मुताबिक फिर भी अपनी बेटी को पढ़ाया और आलिमा बना दिया। और मुबारक है वो ज़बाने जिन्होंने इन बच्चियों को पढ़ाया। और मुबारक है वो माल, वो अफराद, वो जगह जो इस पढ़ने पढ़ाने के प्रोसेस पे खर्च हुए हैं। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा खुशकिस्मती का सामान है कि मेरी जान, मेरा माल, मेरी वक़्त, मेरी ताकत, मेरी कुव्वत, मेरी पावर, मेरी सलाहियत हुजूर पाक की हदीस के तहफ़्फ़ुज़ पे खर्च हो जाए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी खुशबख्ती और खुश नसीबी का मामला है। वो कहते हैं ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीबों की बात है, ये आम बात नहीं है, ये अहम बात है जिसके मामलात पैगंबर की हदीस के तहफ़्फ़ुज़ पे खर्च हो जाए। और फिर हदीस को बयान करना, हदीस को आम करना, हदीस को सुनना सुनाना, ये वही जो मैंने खुतबे में आयत पढ़ी है। रब्ब करीम ने फरमाया सूरत नंबर 93 सूरत वज़्ज़ुहा के 11वें नंबर की आखिरी आयत, अल्लाह करीम फरमाते हैं व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ए प्यारे पैगंबर, जो आप पर नेमतें हुई हैं उस नेमत को अपनी हदीस में बयान फरमाइए। ये मेरा इस्तदलाल नहीं, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह का फज़लुल बारी में इस्तदलाल है। उन्होंने सही बुखारी की शरह फज़लुल बारी के जिल्द अव्वल के मुक़दमे में फ़हद्दिस से हदीस को मुश्तक़ मान के फरमाया कि जैसे कुरान करीम ने हदीस कहकर हदीस बयान करने का हुक्म किया तो मुहद्दिसीन ने उसी तरह ही हदीसें हम सब के सामने पेश की। तो मेरे दोस्तों, आज ख़त्म बुखारी के उन्वान पर बात थी। मैंने चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में हदीस पाक के हवाले से यूँ पेश की है कि हमें चाहिए हम अपनी औलादों को इनके पास भेजें, हम इनके पास अपनी बच्चियों को भेजें। याद रखना, एक बच्ची का पढ़ जाना एक मुआशरे का पढ़ जाना यूँ नहीं है कि एक बच्ची पढ़ गई। मर्द से ज़्यादा फ़ायदा बच्ची के पढ़ाने पे। बाप तो बैठा होगा दुकान पे, बाप तो बैठा होगा बाज़ार में, बाप तो बैठा होगा दफ्तर में, बाप तो बैठा होगा अपने कारोबार में, पीछे माँ औलाद की तरबियत करेगी। इसलिए हदीस पाक में उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद का, माँ की गोद से कब्र के पिंगूड़े तक इल्म हासिल करने की कोशिश किया करो। माँ की गोद में इल्म हासिल करो, तब जब माँ आलिमा होगी तो पढ़ाएगी। आज बच्चियों को लोग पढ़ाते नहीं है, डू ते डू चार छेर को आवे नहीं ठूट पढ़ावने आगू, क्या बताना है उसने। आज हम अपनी बच्चियों को स्कूल कॉलेज पढ़ाते हैं, पढ़ाए में मना नहीं करता, लेकिन मुसलमान भी बनाए, दीन की तालीम भी बताएं। आप ज़रूरत पढ़ाते, कोई मना नहीं है। आप इंग्लिश पढ़ाएं, आप बायोलॉजी पढ़ाएं, आप मैथ पढ़ाएं, आप फिज़िक्स पढ़ाएं, आप पता नहीं केमिस्ट्री पढ़ाएं, आप पता नहीं क्या से क्या PhD लेवल MPhil लेवल तक लेकर चलिए, लेकिन इल्म दीन पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए, हदीस पढ़ाइए। हज़रत अम्मा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा पढ़ी हुई थी ना, तो हुसैन इब्न अली ने गर्दन कटा के भी दीन का तहफ़्फ़ुज़ किया है। भाई, अम्मा फ़ातिमा की गोद से हज़रत हुसैन ने पढ़ा है, ऐसे तो नहीं है। अम्मा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कभी बच्चों को बग़ैर वज़ू के दूध नहीं पिलाया। उसकी वजह अम्मा फ़ातिमा की तरबियत। आज हमारी माएँ, मुआशरे में यह हाल है, रिमोट कंट्रोल पे चैनल बदल रहा होता है, ये फिल्म देखें और ये, और बच्चे की फीडिंग हो रही होती है और वो दूध पी रहा होता है। इसमें कसूर हम माँ बाप का है, हम लोग हैं। आप वालिद बैठे हैं और मेरी सुनने वाली माएँ बैठी हैं, मैं तुम्हारे ईमान और ज़मीर पे दस्तक देते हुए, तुम्हारे ईमान को झंझोड़ते हुए एक बात कहूँगा, अपनी औलाद को इल्म दीन क्यों नहीं पढ़ाते?
یار وہ بچی ہے یا بچہ ہے، آپ کیوں نہیں پڑھاتے؟ میں بچی کی انگلش تعلیم کا بھی قائل ہوں اور اسلامی تعلیم کا بھی قائل ہوں۔ آج ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اسکول، بچیوں کو نہیں پڑھاتے۔ آپ باپردہ پڑھائیں نا بچیوں کو آگے۔ میری اہلیہ کو آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے، کان میں تھوڑا سا درد کا مسئلہ ہوا، ہم پورے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں گھومے، تمام ہسپتالوں میں گھومے، نہ میڈیکل اسپتال سرکاری میں نہ پرائیویٹ میں ایک خاتون ڈاکٹر ENT نہیں تھی جو کان گلے اور منہ کا علاج کر سکے۔ کان گلے اور ناک کا علاج کرنے والے ENT ڈاکٹر نہیں تھی میرے پورے ضلع میں۔ مردوں سے جا کر عورتوں کا علاج کرائیں۔ میں نے اس دن تہیہ کیا ہے، رب میری بیٹی کو زندگی دے، عمر دے، اللہ اسے صلاحیت دے، میں عالمہ حافظہ کے ساتھ اسے ENT ڈاکٹر بناؤں گا۔ ہاں میرے لیے پرابلم ہوا ہے نا، بعد میں تو کسی کی خاتون اور اہلیہ کے لیے پرابلم نہ ہو نا۔ ہم طے کریں بھائی اپنی اولادوں کے لیے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک معاشرے میں عجیب نظام چل پڑا ہے، بچیوں کو اسکول نہیں پڑھایا جاتا۔ آپ نہ پڑھائیں، گھر میں کوئی استاذ مقرر کر لیں، کوئی استانی مقرر کر لیں جو آ کر انہیں اسکول کی تعلیم دلائے۔ آپ نہ بھیجیں، اگر آپ کو وہاں اشکال ہے، اسکول اور کالج کی تعلیم پر اعتماد نہیں ہے نہ بھیجیں، لیکن گھر میں کسی پروفیسر عورت کا بندوبست کر لیں جو گھر میں آ کر پڑھائے۔ اصل تو تعلیم چاہیے نا، ہم تعلیم دلواتے ہی نہیں ہیں۔ ساری زندگی بچی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے وہ بیٹھی رہتی ہے اور اس کے پاس تعلیم نہیں ہوتی۔ اگر تعلیم عورت کے پاس ہوگی، وہ اپنے حقوق کو جانے گی، اپنے معاملے کو جانے گی، تربیت کو جانے گی، معاشرے کے ماحول کو جانے گی۔ یہ میں نے آپ کو اپنے سامنے اس لیے پیش کیا کہ میں رول ماڈل کے طور پہ پیش کر سکوں کہ یہ صوفیت نہیں ہے کہ ہم عورت کو تعلیم سے دور کر دیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں یہ لوگ جنہوں نے دینی تعلیم کے ادارے بچیوں کے لیے کھولے ہیں۔ اس سے دنیا بھی بہتر بنے گی، اس سے آخرت بھی بہتر بنے گی۔ تو آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے نا؟ بچوں کو تو آپ ویسے ہی پڑھاتے ہیں، بچیاں بیچاری گھر میں بیٹھ رہتی ہیں، 3G کلاس پڑھ گئی ہے تو بہو ہے صاحب گھر بلا اچھا۔ کیوں بھائی؟ تعلیم، آپ بچیوں کے علیحدہ کالجز موجود ہیں، کو ایجوکیشن میں نہ بٹھائیں جہاں مردوں کے ساتھ ہیں، علیحدہ خواتین بھی تو پڑھ سکتی ہیں، علیحدہ کلاسز ان کی موجود ہیں، علیحدہ پڑھانے والیاں موجود ہیں۔ تو تعلیم کبھی نہیں رکنی چاہیے، وہ دنیاوی ہو یا وہ دینی ہو، وہ عصری ہو یا وہ اسلامی ہو، تعلیم بچوں کی ہونی چاہیے۔ نہ اس میں داڑھی رکاوٹ ہے، نہ اس میں پگڑی رکاوٹ ہے، نہ اس میں مذہب رکاوٹ ہے۔ ہاں معاشرہ کا غلط کردار ہے تو غلط کردار سے بچتے ہوئے ٹھیک کردار میں آ جائیے، ٹھیک کردار پہ آ جائیے۔ آج ہماری بچیاں پڑھ کے اگر ڈاکٹر بنے، ہماری بچیاں پڑھ کے اگر عالم بنے، یہ دونوں تعلیمیں ایک بچی کے پاس ہوں، خدا کی قسم وہ انگلش میں بھی دین کی تبلیغ کر سکے گی، عربی میں بھی دین کا درس دے سکے گی۔ ہونا چاہیے بھائی، اس طرح نہیں ہے۔ سعودی ایئرپورٹ پر میں اپنی گھر والیوں کے ساتھ جب ہمارے جہاز نے لینڈ کیا اور میری بیویاں ایک طرف میں تھیں، میری ایک گھر والی ماشاءاللہ انگلش کی ماہر، ایک عربی بہترین گفتگو، انہیں ایئرپورٹ پر امیگریشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ایک ایک سے گفتگو میں، ایک ایک کو سمجھانے میں وہ خواتین کہہ رہی ہیں پاسپورٹ کہاں ہے، پکچر کہاں ہے، آپ کے پاس NRC فلاں کہاں ہے، فلاں، پوری ترتیب میں ایک ذرہ برابر بھی پرابلم نہیں ہوا۔ کیوں؟ وہ عربی بھی جانتی ہیں، انگلش بھی جانتی ہیں۔ اور اگر معاملہ یہ ہو کہ ایسا الچٹو ملل ڈگر ہو، نہ ایسا کو عربی آوے نہ ایسا کو انگریزی آوے، مطلب بوتھ ہی چاہ کے کھڑوتا ہو اسے۔ تو بھائی ہمیں چاہیے ہم دینی تعلیم پڑھیں، دنیاوی پڑھیں، لیکن پردے کا اور اسلام کا اور مذہب کا خیال رکھیں۔ کریں گے نا؟ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔